بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال أيضا فيما كان يجري بينهما من معاتبة مستعتبا من القصيدة الميمية. استعتبا استعتاب کا معنی ہوتا ہے منانا، راضی کرنا. معاتبہ ناراضگی. عاتبہ یعاتبو کا معنی عتاب کرنا، سرزنش کرنا. اور ابو طیب نے یہ بھی اشعار کہے اس کے بارے میں، اس ناراضگی کے بارے میں جو سیف الدولہ اور ابو طیب کے درمیان چل رہی تھی قصیدہ میمیہ کی وجہ سے، اس کو مناتے ہوئے یہ اشعار کہے. ٹھیک ہے. اور جو ناراضگی سیف الدولہ اور ابو طیب کے درمیان قصیدہ میمیہ کی وجہ سے چل رہی تھی، اس کے بارے میں ممدوح کو مناتے ہوئے ابو طیب نے یہ بھی اشعار کہے. ٹھیک ہے. سیدھا بالکل. جو ناراضگی ہوئی تو کس کی وجہ سے؟ قصیدہ میمیہ کی وجہ سے، جس کا پہلا شعر کیا ہے؟ پہلے شعر کا مصرع، پہلے شعر کا مصرع وہ وَحَرَّ قَلْبَاهُ مِمَّنْ قَلْبُهُ شَبِيمُ. اس سے پہلے جو بتایا جا چکا ہے ایک مرتبہ ایک موقع پر. تو اسی پر ناراضگی ہوئی تھی. اور ایک قول یہ ہے کہ ابو فراس حمدانی، یہ بھی درباری تھا، اس نے ایک روز سیف الدولہ سے کہہ دیا تھا کہ ابو طیب آپ کی بارگاہ میں جرأت دکھاتا ہے اور آپ اسے 3000 دینار دیتے ہیں 3 قصیدے کے بدلے. اگر 200 درہم 20 شعراء کو دے دیں تو ابو طیب سے بہتر قصائد اور اشعار لکھ کر کے آپ کے دربار میں پیش کر دیں گے، جو آپ کے لیے کافی ہوگا. تو ابو طیب متنبی کو یہ خبر پہنچی، دربار میں حاضر ہوا اور یہ اشعار اس نے سنائے. ظاہر سی بات ہے اسے سمجھ میں آ گئی بات سیف الدولہ کی، ہاں واقعی بلاؤ جو دے رہے ہیں. تو اس طرح کچھ ناراضگی ہوئی، یہ چاہا کسی طرح یہ خالی کر دیں یہاں دربار. تو اسے مناتے ہوئے کہا الا ما لسیف الدولة اليوم عاتبا فداء الورى امد السیوف مضاربا. الا حرف تنبیہ ہے، ما مبتدا ہے، لسیف الدولہ یہ خبر ہے موضوع سے متعلق ہو کر کے، عاتباً حال ہے سیف الدولہ سے. فداء الورى یہ جملہ دعائیہ ہے. اور امد السیوف، مدہ یمدی، مدان مدد سیف معنی ہوتا ہے تیز ہونا. مضارب یہ مضرب کی جمع ہے. مضرب کا معنی دھار، مضرب السیف تلوار کی دھار، بفتح را ہے. امد السیوف
یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، یعنی ہوا حمزہ السیوف، مضاربہ یہ تمیز ہے۔ سنو سیف الدولہ کو کیا ہو گیا ہے، آج مجھ سے ناراض ہے۔ سنو یا ارے، ٹھیک ہے، سنیے جو بھی ترجمہ کر لو۔ ارے سیف الدولہ کو آج کیا ہو گیا ہے کہ وہ مجھ پر خفا ہے، مجھ سے ناراض ہے۔ مخلوق اس پر قربان ہو جائے، یعنی سارے لوگ اس پر فدا ہو جائیں، قربان ہو جائیں، وہ سب سے تیز دھار والی تلوار ہے۔ یعنی کیا بات ہے، کوئی ناراضگی کی وجہ بھی نہیں پائی جا رہی ہے، مجھ سے کوئی غلطی بھی نہیں ہوئی ہے کہ جو ناراضگی کا سبب ہو، پھر بھی ناراضی کیوں ہے آخر اس قدر؟ اس کی شان تو یہ ہے کہ سارے لوگ، پوری مخلوق اس پر فدا ہو جائے، قربان ہو جائے، کیونکہ سب سے افضل وہ ہے، سب سے بلند رتبہ وہ ہے، اور وہ سب سے تیز دھار والی تلوار ہے، یعنی عزم میں، عمل میں سب سے تیز ہے، کہ جو بھی عزم کر لیتا ہے اسے کر ڈالتا ہے، کوئی چیز اس سے مانے نہیں ہوتی ہے۔ وَمَا لِي إِذَا مَشْتَقْتُ أَبْصَرْتُ دُونَهُ تَنَائِفَ لَا أَشْتَاقُهَا وَسَبَاسِبًا۔ ابصرا ابصار دیکھنا، دون اس کے بہت سارے معنی ہیں، موقع اور محل کے اعتبار سے کوئی ایک معنی متعین ہوتا ہے۔ دون کا معنی اوپر بھی ہوتا ہے، نیچے بھی ہوتا ہے، سامنے بھی ہوتا ہے، پیچھے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غیر سوا وغیرہ بہت سارے معنی ہوتے ہیں اس کے۔ یہاں سامنے کے معنی میں ہے۔ تنائف تنوفتن کی جمع ہے، تنوفہ کا معنی بیابان، جنگل۔ سبسبن کی جمع سباسب، سب کا معنی ہوتا ہے صحرا۔ اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ جب میں مشتاق ہوتا ہوں، کس کا مشتاق ہوتا ہوں؟ اشتقت الی زیارتہ، الی رؤیتہ۔ اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ جب بھی میں اس سے ملاقات کی خواہش کرتا ہوں تو میں اس کے سامنے ایسے بیابان اور صحرا دیکھتا ہوں جن کی مجھے خواہش نہیں ہے، جن کو مجھے دیکھنے کی خواہش نہیں ہے۔ اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ جب میں اس سے ملاقات کی خواہش کرتا ہوں تو اس کے سامنے، تنائف یہ ابصرتو کا مفعول بھی ہے، ایسے ہی سباسب کا ارتھ تنائف پر ہے، اور لا اشتاقھا یہ صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ جب میں مشتاق ہوتا ہوں تو اس کے سامنے ایسے بیابان اور صحرا دیکھتا ہوں جن کی مجھے خواہش نہیں ہے۔ یہاں تنائف اور سباسب سے استعارہ کیا ہے ناراضگی،
غضب کا، ٹھیک ہے، بے رخی اور جو ناراضگی چل رہی تھی اسی کا کنایہ کیا ہے، استعارہ کیا ہے، اس کی بے رخی اور سخت ناراضگی کو تشبیہ دی ہے تنائف اور سباسب سے، اسی وریز صحرا میدان جنگل سے، کہ جس طرح بیاب و کیا صحرا جو جنگل ہوتا ہے وہ مقصد تک پہنچنے سے مانع ہوتا ہے، روکتا ہے، ایسے ہی ناراضگی بھی حصول مقصد یعنی مقصد تک پہنچنے سے مانع ہوتی ہے۔ وقد كان يدني مجلسي من سمائه احادث فيها بدرها والكواكب۔ ادنا یدنی کا معنی ہوتا ہے قریب کرنا، اور حادث یحادث گفتگو کرنا۔ بدر جانتے ہی ہیں 14ویں کا چاند میں کامل، کواکب کوکب کی جمع ہے، الف اس میں اشباع کا ہے۔ مجلسی یدنی کا مفعول بھی ہے، اور یدنی کی ضمیر لوٹ رہی ہے سیف الدولہ کی طرف۔ سما سے استعارہ کیا ہے سیف الدولہ کی مجلس کا، ٹھیک ہے، عظمت اور بلندی میں تشبیہ دی ہے آسمان سے، اور اس مجلس کے روح رواں سیف الدولہ کو تشبیہ دی ہے کس سے؟ بدر سے، ٹھیک ہے، حسن و جمال میں۔ اور دیگر جو حاشیہ نشین اور اس کے خواص لوگ جو مجلس میں بیٹھتے تھے ان کو تشبیہ دی ہے کس سے؟ کواکب سے، ستاروں سے۔ اور وہ میری نشست اپنے آسمان سے قریب رکھتا تھا، جس میں میں اس کے مہ کامل اور ستاروں سے ہم کلام ہوتا تھا۔ فیہا بدرہا، دونوں کی ضمیریں لوٹ رہی ہیں کس کی طرف؟ سما کی طرف، ٹھیک ہے، اور سما سے مراد کیا ہے؟ مجلس، بادشاہ کی مجلس۔ اور وہ میری نشست کو آسمان جیسے، آسمان کی طرح بلند رتبہ مجلس سے قریب رکھتا تھا، جس میں میں اس کے مہ کامل اور ستاروں سے ہم کلام ہوتا تھا۔ یعنی پہلے تو ایسا نہیں تھا کہ ناراضگی ہوتی ہو، بے رخی ہوتی ہو۔ آج کیا ہو گیا ہے کہ میں اس قدر بے رخی اور ناراضگی دیکھ رہا ہوں کہ جو شرف ہم کلامی سے مانے ہو رہے ہیں، حالانکہ پہلے تو یہ حال تھا کہ اپنی مجلس سے میری نشست کو قریب رکھتا تھا، اور میں اس کے حاشیہ نشینوں اور خود اس سے شرف ہم کلامی حاصل کرتا تھا، تو کرتا تھا، بات چیت ہوتی تھی۔ حنانیک مسئولا ولبیک داعیا وحسبی موہوبا وحسبک واہبا۔ حنانین، حنانیک نکا اور لبیک، یہ
حنانین لبیک یہ دونوں مصدر ہیں، منصوب مفعول مطلق ہیں، اور ان کا عامل وجوبی طور پر محذوف ہے. ٹھیک ہے، حذف سماعی ہے اور یہ وجوبی طور پر ہے، عامل کا اظہار نہیں ہو سکتا ہے. حنانین کی اصل ہے حنا علیہ حنانم بعد حنانن. حنا یا ہنو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شفقت کرنا، رحم کرنا، مہربانی کرنا. حنا علی فلاں، کسی پر شفقت و مہربانی کرنا. ٹھیک ہے، عامل کو حذف کر کے، فعل کو حذف کر کے، پھر تثنیہ مصدر کی اضافت بصورت تثنیہ مخاطب کی ضمیر کی طرف کر دی گئی ہے. اسی طرح لبیکہ کی اصل ہے البو لکا البابم بعد البابن. البا بالمکان کا معنی ہوتا ہے قیام کرنا، کسی کے ٹھہرنا، حاضر ہونا. یعنی میں آپ کی خدمت میں بار بار حاضر ہوں جب بھی آپ پکاریں. البو لکا البابم بعد البابن یعنی اجیبو کا اجابتن بعد اجابتن اذا دعوتنی. یہاں پر بھی وہی ہوا ہے، فعل کو حذف کر کے مصدر کی اضافت بصورت تثنیہ مخاطب کی ضمیر کی طرف کر دی گئی ہے، اور جو زوائد تھے ان کو حذف کر دیا گیا ہے. باب فعال سے نہ ہے تو حمزہ زائد ہے، اس کو حذف کر دیا گیا ہے. کچھ تو الباب کا ہونا چاہیے نا. یہ دونوں مصدر غیر متصرف ہیں، یعنی جس طرح یہ مسموع ہیں بصورت تثنیہ مخاطب کی ضمیر کی طرف اضافت کے ساتھ اور نصب کے ساتھ ہمیشہ اسی حال پر رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تثنیہ ہے، تو کیا تثنیہ کا حقیقی معنی مراد ہے؟ نہیں. یہاں تثنیہ اگرچہ ہے لیکن تثنیہ کا معنی مراد نہیں ہے بلکہ کثرت مراد ہے. ٹھیک ہے، یعنی حنانین کا آپ کا کرم بالائے کرم ہے، آپ کی مہربانی بکثرت میرے اوپر ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی لبیک کا معنی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ میں 2 مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. مطلب کیا ہے؟ جب بھی آپ پکاریں میں بار بار ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کی دعوت پر، آپ کی پکار پر لبیک کہنے والا ہوں. مسئولن یہ حال واقع ہے، داعین بھی حال ہے مخاطب کی ضمیر سے. ایسے ہی موہوبن واہبن بھی، اور حسبی خبر ہے مبتدا محذوف ہے. اصل ہے انت حسبی موہوبن وانا حسبک واہبن. بار بار ہمیشہ تیری شفقتیں میرے اوپر ہیں، اس حال میں جبکہ تجھ سے سوال ہو، جبکہ تجھ سے سوال ہو، اور میں ہمیشہ تیری خدمت میں حاضر ہوں جبکہ تو پکارنے والا ہو، بلانے والا ہو.
اور تو مجھے کافی ہے جبکہ مجھے عطا کیا جا رہا ہو، اور میں تجھے کافی ہوں جبکہ تو عطا کر رہا ہو۔ یعنی جب بھی تجھ سے سوال ہو، تیرے کرم کا کوئی سوال کرے، تو ہمیشہ تیری مہربانی اور تیری شفقت سائلین کے اوپر ہوتی ہے، تو کسی کو محروم نہیں چھوڑتا ہے، سب کو نوازتا ہے۔ اور ہمارا تیرے ساتھ کیا سلوک برتا ہے کہ جب بھی تو پکارے ہم دوڑ کر تیری خدمت میں حاضر ہو جانے والے ہیں، اور تو مجھے کافی ہوتا ہے جبکہ مجھے دیا جا رہا ہو۔ یعنی جب تو مجھے عطا کرے تو تو کافی ہوتا ہے، اب اس کے بعد کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو اتنا نواز دیتا ہے کہ مالا مال کر دیتا ہے۔ اور میں تجھے کافی ہوں جبکہ تو عطا کرنے والا ہو، دینے والا ہو۔ مطلب کیا کہ تو مجھے دے تو میں تیرا شکر ادا کرنے کے لیے تنہا کافی ہوتا ہوں کہ تیری شان میں ایسے اشعار، ایسے قصائد، ایسے قصیدے لکھنے والا ہوں کہ جو تیری شہرت کو آسمان کی بلندی اور پوری دنیا کے کونے کونے میں عام کر دے، پوری دنیا میں تجھے مشہور کر دے۔ اہذا جزاء الصدق ان كنت صادقا اہذا جزاء الكذب ان كنت كاذبا۔ جزا کا معنی بدلہ، صدق کا معنی سچائی۔ کیا یہ سچائی کا بدلہ ہے اگر میں سچا ہوں؟ کیا یہ جھوٹ کا بدلہ ہے اگر میں جھوٹا ہوں؟ یعنی جو تیرے اوصاف جمیلہ کو میں نے بیان کیا، تیری خوبیاں بیان کی ہیں، اگر میں اس میں سچا ہوں تو کیا یہی سچائی کا بدلہ ہے؟ بے رخی اور ناراضگی، خفگی؟ اس پر تو خوش ہونا چاہیے، نہ کہ ناراض۔ لہذا یہ ناراضگی جو صلے میں مل رہی ہے تیری، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور مان لیا جو تیرے عمدہ اوصاف، جو تیری خوبیاں میں نے اپنے اشعار میں منسوب کی ہیں تیری طرف، جو خوبیاں تیری طرف میں نے اپنے اشعار میں منسوب کی ہیں، اگر میں اس میں جھوٹا ہوں تو بھی یہ ناراضگی اور خفگی مناسب نہیں ہے بدلے میں۔ کیونکہ میں نے تیری تعریف کی ہے، اور خوبیاں کسی کی طرف منسوب کی جائیں تو چاہے واقعی ہو یا غیر واقعی ہو، اس پر ناراضگی مناسب نہیں ہے۔ میں نے تیری شان میں کہا ہے وَإِن كَانَ ذَنْبِي كُلَّ ذَنْبٍ فَإِنَّهُ مَحَى الذَّنْبَ كُلَّ الْمَحْوِ مَنْ جَاءَ تَائِبًا۔ محا یمحو محون مٹانا، تائبن یہ جا کی ضمیر سے حل واقع ہے۔ اور اگر
میرا قصور، میرا جرم سارے جرائم کا مجموعہ ہے، اور اگر میرا جرم، ہر جرم ہے مطلب کیا، اگر میرا قصور، میرا گناہ ہر گناہ سے بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے، تو بے شک جو توبہ کر کے آئے وہ گناہ کو یکسر مٹا دیتا ہے. یعنی مان لیا یہ میرا ہی سارا قصور ہے، میرا جو جرم ہے، میرا قصور وہ ہر قصور سے بڑھ کر کے ہے، ہر جرم سے بڑھ کر کے ہے، تو اس میں ناراضگی کی کیا وجہ ہے آخر؟ کیونکہ جو تائب ہو کر کے آئے تو وہ اپنے گناہ کو بالکل مٹا دیتا ہے. جرم سے کوئی توبہ کر لے، رجوع کر لے تو وہ جرم نہیں رہ جاتا ہے، تائب اس جرم سے بری ہو جاتا ہے. وقال وقد عرض على الامير سيوف مذهبة وفيها سيف غير مذهب فامر باذهابه. اور ابو طیب نے یہ اشعار کہے آنے والے، جبکہ امیر کی خدمت میں ملمہ کی ہوئی تلواریں پیش کی گئی. اذہب اذہاب کا معنی ہوتا ہے ملمہ کرنا، یعنی سونے کا پانی چڑھانا، ٹھیک ہے. سونے کی ملمہ کی ہوئی تلواریں پیش کی گئیں، اور ان تلواروں میں ایک تلوار ایسی تھی جو ملمہ کی ہوئی نہیں تھی، تو سیف الدولہ نے اسے ملمہ کرنے کا حکم دیا، اس پر بھی سونے کا پانی چڑھانے کا حکم دیا. تو اس پر ابو طیب نے یہ اشعار کہے: احسن ما یخذب الحدید به وخاذبیہ النجیع والغضب. خضبہ یخذب کا معنی ہوتا ہے رنگنا، حدید کا معنی ہوتا ہے تلوار، حتی یحدو کا معنی تیز ہونا، حدید معنی تیز، اور حدید آئینی تلوار کو بھی کہا جاتا ہے. بی کی ضمیر لوٹ رہی ہے ماں کی طرف. خاذب کا معنی رکھنے والا، خاذبین تھا، تسمیہ ہے، نون اضافت کو ذکر کیا ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے. نجی کا معنی خون، غضب جانتے ہی ہیں. احسنو مبتدا ہے اور النجیع خبر ہے، غضب کا عطف النجیع پر ہے، اور خاذبیہ کا عطف ماں پر ہے. ان دو رنگوں میں سب سے بہتر جس سے تلوار رنگی جاتی ہے خون ہے، اور دو رنگنے والوں میں سب سے بہتر غضب ہے، آپ کا غصہ، آپ کا غضب. یعنی تلواریں دو چیزوں سے رنگی جاتی ہیں، ایک تو سونا، سونے کا پانی چڑھایا جاتا ہے، اسے ملمہ کیا جاتا ہے، اور ایک دشمنوں کا خون. یہ تلوار کے ذریعے دشمنوں پر حملہ کیا جاتا ہے، اسے انہیں کاٹا جاتا ہے، تو اس کی دشمنوں کے خون سے رنگی جاتی ہے. تو جن دو رنگوں سے تلوار رنگی جاتی ہے ان میں سب سے بہتر رنگ کیا ہے؟ دشمنوں کا خون ہے. اور دو جو رنگنے والے ہیں، ایک تو ملمہ کرنے والے کی مہارت، اور دوسرا رنگنے والا غضب، جو تلوار چلانے والا ہوتا ہے اس کا غضب، غصہ، کیونکہ وہی باعث ہوتا ہے دشمن پر حملہ کرنے کا. غصہ یہ غضبینہ ہوتا ہے، یہ خوشی میں کوئی قتل کرتا ہے.
تو دوسرا جو رنگنے والا ہے وہ غضب ہے. تو دو رنگنے والوں میں سب سے بہتر رنگنے والا کیا ہے؟ غصہ، غضب. فلا تشیننہ بالنذار فما یجتمع الماء فیہ والذہب. لا تشینن یہ فعل نہیں، مؤکد بنون تاکید خفیفہ ہے. شانہ یشینو کا معنی ہوتا ہے عیبدار بنانا، نزار کا معنی سونا، اجتماعان کا معنی جمع ہونا. تو سونے کے ذریعے اسے ہرگز عیبدار نہ بنا، اس لیے کہ تلوار میں پانی اور سونا ایک ساتھ جمع نہیں ہوتا. بتا دیا کہ رنگنے والی جن چیزوں سے رنگا جاتا ہے دو رنگوں سے، ان میں سب سے بہتر کیا ہے؟ خون. ٹھیک ہے. اور رنگنے والوں میں سے دو بہتر کیا ہے؟ غضب. اب جب خون سب سے بہتر ہے جس سے تلوار کو رنگا جاتا ہے، تو اب چاہیے کہ سونے کے ذریعے یعنی ملمع کر کے اسے عیبدار نہ بنائیں، کیونکہ سب سے بہتر تو دشمنوں کا خون ہے جسے رنگا جائے، اسے جنگ میں استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے. اب اگر ملمع کر دیں گے سونے سے تو اسی صورت میں وہ تلوار عیبدار ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ تلوار میں پانی اور سونا ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہوتا ہے. پانی آپ سے مراد آبداری، تیزی. ٹھیک ہے. دھاردار چیز جب بنواتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا لوہار کو کہ تیار جب ہو جاتا ہے سامان تو بالکل تیار ریڈی، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کو گرم کرتے ہیں، اور گرم کرنے کے بعد پھر پانی دیتے ہیں اسے، تاکہ پانی میں ڈالتے ہیں ہلکا ہلکا اپنے حساب سے، تاکہ اس کی دھار مضبوط ہو جائے، اس کی کاٹ اچھی ہو جائے. ٹھیک ہے. اور ملمع کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کو گرم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب گرم کریں گے تو ایسی صورت میں اس کی کاٹ اچھی نہیں رہ جائے گی. ٹھیک ہے. وہ پانی اتر جائے گا، جو اس کی آبداری ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو وہی کہتا ہے کہ اس لیے کہ تلوار میں پانی اور سونا ایک ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے.